آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بلاگر کی SEO کی سیٹنگ کرنے والے ہیں۔ SEO کے بارے میں آپ کو سمجھانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں کہ کیسے آپ لوگ اپنے بلاگر کی SEO کر سکتے ہیں، بلاگر کے اوپر اپنی پوسٹ یا پیج کی SEO کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی ویب سائٹ جو ہے رینکنگ میں آئے، آپ کی ارننگ جو ہے بلاگر سے اچھی بنے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلاگر اوپن کیا ہوا ہے۔ آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور ایک نیو پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ ایک نیو پوسٹ کے اوپر آئیں گے، یہاں پر میرے پاس پوسٹ کا پورا ڈیٹا اس میں پڑا ہوا ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے سب کو میں اٹھاتا ہوں ورڈ سے، میرے پاس یہ ورڈ میں پوری پوسٹ تیار ہے اور اسے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں۔ لگانے کے بعد یہ جو اس کا میں نے ٹائٹل وہاں پہ لکھا تھا، اسے میں یہاں پہ ٹائٹل میں لگاتا ہوں۔ ٹائٹل میں لگانے کے بعد یہاں پہ اب ہم نے ایک امیج ایڈ کرنی ہے۔ جیسے آپ یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل ایڈ کرتے ہیں، بلاگر کی پوسٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ایک امیج ایڈ کرنی ہوتی ہے جسے جو تھمبنیل کے طور پر کام کرتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ امیج ایڈ نہیں کرتے تو آپ کے SEO کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ بلاگر کی پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رینک امیج کی وجہ سے کرتی ہیں جو آپ پوسٹ کے اندر یوز کرتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ ایک امیج امپورٹ کرتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے امیج کی SEO کرنی ہے جو آپ کا تھمبنیل ہوتا ہے بلاگ پوسٹ کے اندر۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ نے تصویر اپلوڈ کر لینی ہے۔ تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کا سائز جو ہے ایکسٹرا لارج کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ لوگ کسی بھی ویب سائٹ یا بلاگ کے اندر تھمبنیل اپلوڈ کرو، سائز آپ نے ایکسٹرا لارج کے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو ٹائٹل ہے اسے کاپی کرنا ہے یہاں تک۔ کاپی کرنے کے بعد سیم آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر، یہاں پہ آلٹ ٹیکسٹ میں بھی ڈال دینا ہے اور نیچے ٹائٹل ٹیکسٹ میں بھی آپ نے سیم چیز ڈالنی ہے، کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں کرنی۔ جو آپ کی پوسٹ کا ٹائٹل ہے وہی آپ کے امیج اور آلٹ ٹیکسٹ میں آتا ہے۔ آلٹ ٹیکسٹ ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ ہمیں اس کی کیپشن بھی ڈالنی ہے، لیکن وہ آپشن ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا، تو اس لیے آپ نے دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہے امیج کے اوپر، اور یہاں پر اس طرح کا آپشن آپ کو ایک دیا جائے گا، ایک کا نشان نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ لکھا آئے گا ٹوگل کیپشن۔ اس کے اوپر جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کیپشن کا آپشن آ جائے گا۔ آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائٹل کو کاپی کر کے یہاں بھی ڈال دینا ہے۔ یہ آپ کی پوسٹ کی SEO ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ جب بھی کوئی بھی پوسٹ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ یہ جو پوسٹ ہے اس میں لازمی اس ٹاپک کو 2 سے 3 دفعہ ڈسکس کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ میں نے پاکستان ٹیلی کام ایک دفعہ ڈسکس کیا ہے، پھر یہاں پر دوسری دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے کنٹرول بھی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یوزر کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں، کیونکہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، یوزر کو آپ کی انفارمیشن پڑھنے میں ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ جیسے ہی یہاں پر پیراگراف ختم ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ انسرٹ جمپ بریک کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو بھی پوسٹ ہے وہ جو آپ کا مین پیج ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پوسٹ ہوں۔ اگر آپ لوگ یہ جمپ بریک نہیں لگاتے تو 1 یا 2 پوسٹ آپ کے مین پیج کے اوپر شو ہوتی ہیں، باقی آپ کی پوسٹ ہائیڈ ہی رہتی ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کی پوزیشن جو ہے، یہ جتنا بھی ٹیکسٹ ہے سب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی پوزیشن آپ نے اس طرح یہاں سے جسٹیفائی کے اوپر کلک کر لینی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ جسٹیفائی کریں گے یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے جسٹیفائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کو تو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے یہاں پہ کچھ زیادہ کہیں پہ اسپیس آ رہے ہیں تو آپ نے اس اسپیس کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ پوسٹ میں سے جتنا تھوڑا ہو سکے، مناسب ہو سکے جگہ آپ نے، تاکہ پوسٹ دیکھنے میں بھی اچھی لگے۔ اس کے علاوہ آپ نے لیبل جو ہے پوسٹ کے حساب سے لگا دینا ہے، جیسے میں یہاں پہ گورنمنٹ جابز لگا دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوبارہ آپ نے یہاں سے پیراگراف تھوڑا سا کاپی کرنا ہے، یہاں تک کاپی کر لیتا ہوں۔
کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے، سکرول کر کے سرچ ڈسکرپشن کا آپشن آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا پوسٹ سیٹنگ کے بعد۔ یہاں پر آپ 150 یا 150 سے زیادہ ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے اسے، جہاں تک آپ کا یہ آ رہا ہے آپ نے 150 ورڈ تک یہاں پہ اس کی یہ والی ڈسکرپشن ڈال دینی ہے، سرچ ڈسکرپشن، تاکہ آپ کی جو پوسٹ ہے اس کی صحیح اچھے سے ایسی ہو۔ کوئی بندہ بھی اگر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں سرچ کرے تو یہاں سے بھی اسے سرچ ملے، آپ کی پوسٹ جو ہے سرچ انجن میں آ سکے آسانی سے، آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کی رینکنگ بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ آپ نیچے جاتے ہیں، سب سے مین چیز جو ہے ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہے جاب ویب سائٹوں کے اوپر، جتنے بھی امیج آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر، بلاگ کے اندر یا پوسٹ کے اندر یوز کریں گے، سب کے اندر آپ نے آلٹ ٹیکسٹ اور کیپشن کا لازمی خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے امیجز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ آتے ہیں سرچ میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو امیج ہے بالکل سینٹر میں آ گئے۔ اب آپ نے یہ ٹائٹل کاپی کر لینا ہے، جتنا بھی آپ کا یہ ٹائٹل ہے کنٹرول سی کر لیں۔ ٹائٹل کاپی کرنے کے بعد دوبارہ امیج کے اوپر کلک کریں، یہاں پر سیٹنگ کے اوپر آ جائیں، آل ٹیکسٹ میں ڈال دیں، نیچے بھی ٹائٹل ٹیکسٹ میں بھی ڈال دیں، اور پوزیشن اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اور مزید ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی بھی ایڈ لگا رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایڈ لگا رہے ہیں، تو وہ آپ نے اوریجنل سائز پہ رکھنا ہے۔ تھمبنیل اگر لگا رہے ہیں یا کوئی تصویر استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ نے ایکس لارج پہ رکھنی ہے، لیکن اگر آپ جاب پوسٹنگ کے لیے کوئی اشتہار، کوئی ایڈ لگا رہے ہیں تو وہ آپ نے اوریجنل سائز کے اوپر ہی رکھنا ہے اور اسے اپڈیٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو ایڈ ہوتے ہیں یہ اوریجنل سائز کے اوپر پکسلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے یہاں پہ ٹوگل ٹیکسٹ کے اوپر آ کر وہی کیپشن یہاں پر بھی لگا دینی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹائٹل ہے وہی کیپشن ہم نے یہاں پر بھی لگا دی ہے۔ اب ہماری پوسٹ کے اندر صرف ہیڈنگ رہتی ہیں، یہ جتنی بھی ہیڈنگ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ یہاں پہ ویکینڈ پوزیشن والی جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے یہاں سے پیراگراف سے ہٹا کر میجر ہیڈنگ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہ آپ کو آپشن دکھائی دے رہا ہے جاب اپلیکیشن پروسیجر ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اسے بھی آپ نے ہیڈنگ کے اوپر سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ میجر ہیڈنگ میں یہاں سے اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت بری لگ رہی ہے، ہیڈنگ پہ ہی رہنے دیتا ہوں۔ یہ جتنی بھی ہیڈنگ ہے آپ نے ہیڈنگ لازمی سلیکٹ کرنی ہے، کوئی ہیڈنگ بھی اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ کے SEO میں مسئلہ آئے گا۔ ہیڈنگ آپ کی جتنی بھی ہے آپ نے ہیڈنگ کو صحیح اچھے سے کسٹمائز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پکچر کو آپ نے سینٹر میں ہی رہنے دینا ہے کیونکہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی یہ ساری سیٹنگ اوکے ہو جائے، جتنی بھی تصویریں آپ نے آرٹیکل یا پوسٹ میں استعمال کی ہیں ان کے آل ٹیکسٹ میں آپ نے یہ ٹائٹل دینا ہوتا ہے۔ یہ دینے کے بعد اب آ جاتا ہے جی یہاں پر پوسٹ سیٹنگ میں پرما لنک، یہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے آٹومیٹک پرما لنک۔ یہاں پر آپ نے کسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے یہاں تک آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس طرح لگا دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا جتنا بھی کسٹم پرما لنک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگے، میں تھوڑا سا زوم کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ پراپر نظر آ سکے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ کا یہ جو لنک ہے یہاں پر آگے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاک ٹیلی کمیونیکیشن، لیکن اس میں ایک غلطی ہے، یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر اسپیس ہے۔ اگر یہاں پر اسپیس ہوگا تو آپ کے SEO میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ اسپیس تو بالکل بھی آپ نے کسی بھی جگہ پہ نہیں لگانا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ جو اسپیس ہے ٹی کے بعد، ٹی کے پہلے آپ نے اسے بیک اسپیس کر کے یہاں پہ ڈیش لگانی ہے۔ یہ جتنی بھی جگہ اسپیس آ رہا ہے آپ نے اسپیس کو ختم کر کے یہاں پہ ڈیش ایڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس طرح ڈیش ایڈ کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی جگہ تھی خالی یہاں پر ہم نے ڈیش لگا دی ہے۔ اب ہماری جو پوسٹ کی SEO تھی وہ 100% اوکے ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس پوسٹ کو کر دینا ہے پبلش کرنے کے بعد کنفرم کرنا ہے، اور اب آپ اس کا پریویو دیکھ لیں ایک دفعہ ویو کر کے، یہ آپ کی پوسٹ جو ہے کیسے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری پوسٹ جو ہے اس کی SEO وغیرہ ہر چیز اوکے ہو گئی ہے، ہیڈنگ وغیرہ جتنی بھی ہے، اور یہ جو آپ کا آلٹ ٹیکسٹ ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ نے سیٹ کر دی ہیں۔ اس طرح آپ لوگ اپنے پوسٹ میں، اپنے بلاگ یا ویب سائٹ میں کسی بھی